حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ورکنگ کلاس کے آدمی تھے لیکن نیک آدمی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے اور جنگل میں جا کر کے گھاس کاٹتے تھے، گھاس جنگل کا گھاس جو مباح ہے سب کے لیے، تو گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر اس کی ایک گٹھڑ بناتے تھے، ایک بنڈل بناتے تھے، اس کا سائز بھی متعین تھا۔ تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر 6 ساڑھے 6 بجے باہر نکل جاتے تھے اور پھر لا کر کے اسے بیچتے تھے، ایک ہی بنڈل بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے۔ بنڈل ایک، اس کی سائز بھی طے اور اس کی قیمت بھی طے، 4 آنے۔ لیکن دوسرے جتنے گھاس بیچنے والے ہوتے تھے ان سے اس وقت تک کوئی گھاس نہیں خریدتا تھا جب تک کہ حاجی عبداللہ نہیں آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ حاجی عبداللہ کا گھاس ہماری بھینسیں اور ہماری گائیں کھاتی ہے تو دودھ بڑھ جاتا ہے، برکت۔ تو سب انتظار کرتے تھے، باقی سارے گھاس کاٹ کر کے لانے والے کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہتے تھے، اور جیسے ہی حاجی عبداللہ آتے تھے تو ایک ہی گٹھڑی لے کر آتے تھے تو سب ٹوٹ پڑتے تھے، اور اصول ان کا یہ تھا کہ میری گٹھڑی کے اوپر سب سے پہلے جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہاتھ جو رکھ دے۔ اور جب حاجی عبداللہ اپنی گٹھڑی بیچ دیتے تھے تو دوسرے لوگ پھر جو محروم رہتے تھے وہ دوسروں سے پھر خرید لیتے تھے۔ ایک ہی گٹھڑی لاتے تھے اور قیمت ایک، 4 آنا۔ 4 آنے سے کوئی زیادہ دیتا تھا لیتے نہیں تھے، اور 4 آنے سے کم پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ میں شلنگ ہوتی تھی تو 4 آنے، بس 4 آنے سے کیا کرتے تھے، اپنا گزارا کر لیتے تھے پورے دن کا، بس پورے دن پھر عبادت میں گزرتا تھا۔ یعنی وہ یہ کام اسی لیے کرتے تھے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، اور یہ 4 آنے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے رہتے تھے، جب چند روپیے ہو جاتے تھے تو دیوبند کے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے مشائخ تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگوں کی دعوت کرتے تھے۔ اور دعوت کے 2 طریقے ہوتے تھے کہ یا تو اپنے گھر بلا کر کھلاتے تھے یا ان کو پیسے دے دیتے تھے کہ آپ لوگ خود اپنی دعوت کر لینا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم، یہ روحانیت کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ یہ میری طرح گنہگار لوگ نہیں تھے کہ وہ یہ کہیں کہ ان کی غذا کو کھانے سے ہمیں یہ توفیق مل جاتی تھی، نہ، بہت نیک لوگ، یہ آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جس وقت یہ حاجی عبداللہ صاحب ہماری دعوت کرتے تھے اور ہم ان کی دعوت کھاتے تھے تو اس دعوت کو کھانے کے بعد 30 دن تک عبادت میں رغبت اور آخرت کی فکر اور تقرب اللہ حاصل کرنے کا جو جذبہ رہتا تھا وہ ان 30 دن کے علاوہ میں پھر نہیں رہتا تھا۔ عمل کی توفیق ملتی ہے، اور اگر حلال کا لقمہ نہیں حرام کا ہے تو پھر زنا کی طرف رغبت ہوگی، بد نظری کی طرف رغبت ہوگی، فلم کی طرف رغبت ہوگی، دوسرے بہت سارے کاموں کی طرف رغبت ہوگی۔ حلال سے علم میں برکت ہوتی ہے، حرام سے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، حرام سے نیک اعمال کی توفیق نہیں، بد اعمال کی طرف آدمی جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے حرام کے ساتھ، وہ قبول نہیں ہوتا۔ اول تو یہ کہ توفیق نہیں ملتی، لیکن اگر کر لیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا۔